نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على ذلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا فانی ہے اور جو بھی شے اس دنیا میں آئی ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز فنا اور برباد ہو جانے والی ہے، باقی رہ جانے والی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کے بارے میں احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک و برباد ہو جانے والی ہے سوائے اس ذات کے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور پیدا کیا، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، روزی دینے والا ہے، چلانے والا ہے۔ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ حی اور قیوم ہے، جسے نہ کبھی اونگ آنے والی ہے، نہ نیند آنے والی ہے، نہ وہ ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے غافل ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی ذات۔ اس دنیا کا ایک خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر اور متعین کیا، اس لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے ایمان والو اس دنیاوی زندگی سے تم دل نہ لگا بیٹھنا، یہ تمہارے لیے جائے قرار نہیں ہے، تمہارے لیے جائے پناہ نہیں ہے، یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہیں اللہ کی طرف سے مہلت دیا گیا ہے، تمہیں اس دنیا میں رہ کر کے آخرت تیاری کرنی، اس آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تم اس دنیا کو چکا چوند اور رنگین دیکھ رہے ہو،
اس کی زندگی اور اس کی آشائشوں کو تم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے رکھا ہے. تمہارے کانشیس اور سب کانشیس کے اندر اس دنیا کا جاہ و جلال اور چاک کو چمک نظر آتی ہے، لیکن یہ آخرت کی تیاری کے لیے مہلت کا سامان. اللہ نے اس دنیا کو آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں عطا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان قائم کرنا ہے، ہمارے نامہ اعمال تولنا ہے. برائیاں ایک پلڑے میں، اچھائیاں ایک پلڑے میں، نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میزان قائم کرے گا اور میزان کے بعد اللہ رب العالمین جنت اور جہنم میں ہمیں بھیجنے والا. وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نزاعۃ للشوا، یہ جہنم اس کی کا عذاب اور اس کی سختیاں ایسی ہے، نزاعۃ للشوا، جو تمہارے جسم سے، ہڈیوں سے تمہارے چمڑوں تک کو ادھیڑ کر کے رکھ دیں گی، جلا کر کے خاکستر کر دیں گی. اس جہنم کا تصور اتنا خوفناک اور ہولناک ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو کر کے نمازوں میں قرات کرتے تھے، جہنم کا تذکرہ آتا تھا، زارو قطار امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، سسکیاں باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے تھے، اور آپ کے پیچھے جتنے بھی صحابہ اکرام نماز میں حاضر ہوتے سارے کے سارے رونے لگ جاتے. اس جہنم کا تذکرہ بارہا ہم سنتے ہیں، اس جہنم کا تذکرہ بارہا ہمارے نگاہوں کے سامنے سے قرآن کا ریسیٹیشن کرتے ہیں، درس اور تدریس سنتے ہیں، خطبات اور تقریرات سنتے ہیں، اور ہم جمعہ کے خطبے اور دوسرے اجلاسوں میں ہم مقررین حضرات سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے. اللہ رب العالمین کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اتنی طاقتور، اتنی بڑی اور اتنی مضبوط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بار بار دعا میں جہنم سے پناہ مانگتے تھے. خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت گزاری کی ہے. آپ کے وضو کا پانی لے کر کے رکھتا تھا، طہارت کا انتظام آپ کا کرتا تھا، آپ جو چھوٹا کام بولتے تھے میں 10 سال بچپن کا گزارا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، بخاری شریف کی روایت، وہ روایت کرتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث، مکمل حدیث کو کتاب الدعوات کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھا کرتے تھے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر سب سے زیادہ جو دعائیں جاری اور ساری رہا کرتی تھی وہ تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہ پروردگار نے ان کے معاف کر دیے، آپ سے لغزشیں بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی آپ سب سے زیادہ اس دعا کو پڑھتے تھے جس میں جہنم کے عذاب سے پناہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور لوگوں کو بتایا اور سکھایا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جب حاضر ہونا، جب اٹھنا، جب بیٹھنا، جب سونا، جب چلنا، ہر لمحہ پروردگار سے اس کے بنائے ہوئے جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنا اور کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب میں تجھ سے دنیا کی ساری خیر اور بھلائی کی دعا چاہتا اور مانگتا ہوں،
اے ہمارے رب آخرت کی بھی بھلائی اور خیر کی دعا تم سے چاہتا ہوں، وقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے جو عذاب تیار کر کے رکھا ہے ظالموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، بدعمالوں کے لیے، دین اور شریعت سے استہزاء اور کھلواڑ کرنے والوں کے لیے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے، اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا۔ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے۔ اور ایسا معاملہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عذاب جہنم؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر کے بتایا کہ آپ کا قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگیے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ نماز کے بعد آپ نے اس دعا کو کبھی ترک کیا، بلکہ آپ تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں یہ دعا شامل کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب۔ اب ابو داؤد ترمذی اٹھا کر کے دیکھیے، نمازوں کا جہاں ذکر ہے، تشہد کا جہاں باب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجنت والنار میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم صرف جہنم میں آگ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت بیان فرمائی ہے جہنم کے تعلق سے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ہماری سسکیاں بند جانی چاہیے، نگاہوں کے سامنے جہنم کے اور اس کے عذاب کے مناظر دوڑنے چاہیے جب بھی ہمارے قدم گناہوں کی طرف بڑھیں، جب بھی ہم کتاب و سنت کی نافرمانی کرنے والے بنے، جب بھی ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والے بنے، جب بھی ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے دور رکھنے والے بنے، کتاب و سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ امیج آنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی ہولناکی کا، اس کی خوفناکی کا، اس کے عذاب کے مناظر کا، جو مناظر آپ کو معراج کے وقت دکھائے گئے تھے، جنت اور جہنم کے جو مناظر دکھائے گئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم في كتاب الجنة والجهنم۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے، اور راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سنو، کان کھول کر کے سن لو اللہ کے اس مخلوق کے بارے میں جسے اللہ نے عذاب دینے کے لیے بنایا اور تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے عذاب دینے کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے، بیان کیا ہے کہ ہم اس کو بھڑکائیں گے کس سے؟ انسانوں سے اور پتھروں سے، انسانوں سے اور پتھروں سے۔ یوتا بجہنم یومئذ، بروز قیامت حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، فرشتے جہنم کو لے کر کے آئیں گے، لہا 70,000 زمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کتنی بڑی ہے، کیسی مخلوق اللہ رب العالمین کی، کیسے تیار اللہ رب العالمین نے کیا۔ 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی، ما کل زمام 70,000 ملکن، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے یجرونہا،
کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک فرشتہ ایسا ہوگا اگر اس نے دنیا میں روئے زمین پر قدم مار دیا تو پورے زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا، لرز جائے گی زمین۔ اتنے طاقتور فرشتے 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے ایسے طاقتور اور مضبوط کھینچ کر کے لے کر کے آئیں گے۔ ہم نے کیا سمجھ کر کے رکھا؟ جہنم کے عذاب کو، جہنم کے آگ کو یا جہنم کے شعلوں کو ہم نے مذاق بنا کر کے رکھا یا سمجھ کر کے رکھا ہے؟ اللہ کے واسطے ہم ڈرے اس عذاب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، اس عذاب سے جو اللہ رب العالمین نے کافروں اور منافقین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کیا معاملہ ہوگا اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو ایک بار جہنم میں چلے گئے یاد رکھو لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تمہاری مدد تو بہت دور کی بات ہے، عذاب میں کچھ کمی بھی نہیں کیا جائے۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار اور حامی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تھے، جہنم کے پاس گئے، جبرائیل علیہ السلام نے دستک دیا، جہنم کے داروغے نے دروازہ کھولا۔ جہنم کے داروغے کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیا، مالک نام ہے، جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ جہنمی گہار لگا رہے ہوں گے، درخواستیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا میں آزمائش کے طور پر یا گناہ کے طور پر جب کسی کے اوپر کوئی بڑی بیماری مسلط کر دیتا ہے اور اس بیماری سے، اس کی تکلیف سے، اس کے درد سے جب وہ کراہتا ہے اور موت کی دعائیں مانگتا ہے، اپنے لوگوں سے التجائیں کرتا ہے کہ آپ ہمیں موت دے دیں، کہہ دے ڈاکٹروں کو کہ ہمیں موت کا انجیکشن یا دوائی دے دے اور ہمارا سارا معاملہ ختم ہو جائے، اس درد اور تکلیف سے چھٹکارا ہو جائے۔ جہنم میں جہنمی اسی داروغے سے التجائیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے اے جہنم کے داروغے، اے مالک اپنے رب سے درخواست کر دے کہ ہمیں ایک بار کی موت دے دے اور ہمارا معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کہا لا موت ولا حیات، اے لوگوں یاد رکھو جنت اور جہنم میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، جو جہاں ہے اسی حال میں رہے گا، موت اور زندگی کا کوئی معاملہ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دیا، جہنم کے داروغے نے دروازہ مالک نے کھولا، بات کی، گفتگو کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے اور اس کا نام مالک ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو بتاؤں اللہ نے جب سے اس کی تخلیق فرمائی ہے اور اس نے جب سے جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کی وجہ سے، جہنم کی سختیوں کی وجہ سے۔